السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ خوفناک حویلی کی بھوت کی قسط نمبر 2 ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ساس کے بنا کہے اکثر جب بھی گوشت بناتی ایک پلیٹ اوپری منزل کو جانے والی سیڑھیوں میں رکھ دیا کرتی۔ کبھی کچھ میٹھا بناتی تو وہ بھی رکھ دیتی، پھر پلیٹ خالی ملا کرتی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی یہاں جنات ہے، بہرحال ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتے تھے، بس کچھ عجیب واقعات ہوتے رہتے۔ کبھی کسی بچے کی رونے کی آواز آتی، کبھی ایسا لگتا بہت ساری لڑکیاں آپس میں مل کر ہنس رہی ہو، کبھی لگتا کوئی عورت میرے پیچھے سے گزری ہے۔ کچھ زیادہ حیران کن بھی ہو جاتا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ نہانے چلی گئی، اس وقت میری ساس سو رہی تھی۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بج گئی۔ یا اللہ، کون آ گیا اس وقت؟ میں نے سوچا۔ بہرحال کپڑے پہن کر باہر نکلتے تھوڑی سی دیر لگ گئی۔ باہر آئی تو دیکھا کہ میرے شوہر صوفے پہ بیٹھے تھے۔ آپ یہاں اس وقت؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے زیادہ حیرانی سے انہوں نے مجھے اور پھر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پریشان ہو کر بولے، اگر تم یہاں ہو تو جس نے دروازہ کھولا وہ کون تھی؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو کہنے لگے کہ دروازہ بھی تم نے کھولا ہے، باتھ روم سے نہا کر بھی تم آ رہی ہو۔ میں تو اس لیے جلدی گھر آ گیا کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ دروازہ میں نے نہیں کھولا۔ بہرحال ہم دونوں میاں بیوی نے بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، ہم سمجھ چکے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ کچھ دن بعد مجھے خوشخبری ملی کہ ماں بننے والی ہوں۔ یہاں سے میرے ساتھ ہونے والے واقعات کچھ بھیانک رخ اختیار کر گئے۔ اس رات میں اور میرے شوہر باہر گھومنے گئے تھے۔ واپس آ کر جب ہم سوئے تو اس رات جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ رات کو نہ جانے کتنے بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک عورت جو قد میں لمبی اور جسامت میں اچھی خاصی چوڑی تھی، سیاہ لباس میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ بائیں گال پہ کھڈا سا تھا، جیسے کسی وقت میں شدید آگ لگنے سے کال جھلس گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی سی چیز تھی، چاقو ٹائپ۔ وہ بیڈ پہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہی تھی اور ایسا کہ میرا سارا جسم سن ہو چکا تھا۔ میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت میں سے بڑی گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوکیلی چیز میرے دل پہ رکھ دی اور پھر وہ اسے چلاتی ہوئی میرے پیٹ تک لے آئی۔ پھر اس نے ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھایا کہ جیسے وہ چیز میرے پیٹ میں گھونپ دے گی۔ جیسے ہی اس کی نوکیلی چیز جو کہ چاقو ٹائپ تھی میرے پیٹ تک آئی، میں نے زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی۔ میں پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ میری آنکھ اپنی ہی چیخ سے کھلی تھی۔ میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ میں نے سوچا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہے، جو کہ میں رات کو لاک کر کے سوئی تھی، اور کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بو
اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ محض خواب نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات گزری، صبح رات والے واقعے کا ذکر شوہر سے کیا تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ یہ بات تم امی کو بتا دو۔ دوپہر کو جب میں کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میرے ساس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا، میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والا جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم جانتی تھی، اور اس گھر میں کوئی ایک آدھ جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے، جن میں ہر عمر کے جنات موجود ہے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اور ان کا سردار بھی۔ خیر میں نے جیسے تیسے دن گزارا۔ رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگی کہ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے۔ کہنے لگی کہ اس فیملی پارک سے ایک خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے، وہ اسے مار کے لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سب سن کر میں رونے کو آ گئی۔ وہ کہنے لگی پریشان نہ ہو، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد قرآنی آیات کا ورد کر کے حصار باندھ کے رکھا کرو، جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، اس کے بعد بھی کوئی بندوبست کر لیں گے۔ خیر میں وہاں سے آ گئی مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا، میں ہر وقت آیات کا ورد رکھتے لگی۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب مجھے 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میری بلند ہوتی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی جب میں گرنے کے بجائے آدھی فضا میں ہی معلق رہ گئی۔ کسی دو ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی، میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر میری گردن نہ ہلی۔ بس آواز آئی، فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا گیا۔ میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہاں ایک خوشبو تھی جو میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے، مگر یہ بھوت بنگلہ اب میری حفاظت کر رہا تھا۔ اس گھر کے بھوتوں سے جو کہ جنات تھے ایک الفت سی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اکثر محلے والی خواتین آ کر بتایا کرتی تھی کہ تمہاری چھت پہ اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے جس میں کافی مرد و عورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اکثر اس گھر کی اوپری منزل کی کھڑکیوں سے کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی جانتی دکھاتی دیتی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی کہ سب جانتے تھے کہ ہم اس گھر میں 3 ہی فرد رہتے ہیں، مگر خیر یہ مسئلہ نہیں تھا۔ میرا مسئلہ تو وہ عورت تھی جو میرا بچہ لے جانا چاہتی تھی، اور اس خوف نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ یہ تھا دوسرا ایپیسوڈ۔ ایک اور ایپیسوڈ تیسرا انشاءاللہ باقی ہے۔
وہ اگلے 1-2 دن میں اپلوڈ ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.